ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وصفينا ومولانا مولى الثقلين وجد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحبة الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشفاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحفظ الرضوية وجلد التقوية والنكابة النكبية والهبة الأسكرية والغيبة الإلهية. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، برادران عزیز، آج مجلس میں تاخیر ہوئی. اب دیکھیے، جہاں سے میں نے آپ کو کل چھوڑا تھا وہیں سے آغاز ہے. زیادہ تمہیدی گفتگو بھی نہیں کرنا. جس منزل پہ لا کے آپ کو کل چھوڑا تھا اسی منزل سے آج جو ہے کہ مجھے اس کا آغاز ہو. کل بات چل رہی تھی جنگ بدر کی. مسلمانوں نے پہلی جنگ ہوئی اور پہلی جنگ مسلمانوں نے جیتی. اس کی بدولت پوری جنگ کا صحرا جو تھا مولائے کائنات کے سر پہ تھا. پوری جنگ کا صحرا مولائے کائنات کے سر پہ تھا. اگر جنگ فتح ہوئی تو مولائے کائنات کی بدولت جنگ فتح ہوئی. جب یہ جنگ تمام ہوئی، جو مال واپس آیا، جو مال لوٹا گیا تھا جنگ کے میدان میں، وہ تقسیم ہونے لگا. لوگوں نے جو ہے بہت سارے مال، اس لیے کہ مسلمانوں نے جنگ کے ارادے سے آئے تھے، بہت سارا مال اکٹھا کر کے لائے تھے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ مال ملا جنگ بدر میں. اس کے بعد جب مال میں تقسیم ہونے لگا تو جو رسول کے پہلو میں بیٹھتے تھے کہا مجھے ڈبل چاہیے، اس لیے کہ میں رسول کے پہلو میں رہتا ہوں. یہ جملہ آپ اپنے ذہن عالیہ تک بٹھا لیجئے. کیا کہا کہ میں رسول کے پہلو میں رہتا ہوں، ہمیشہ رسول کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے مال ڈبل چاہیے. یہ جملہ اب جنگ کس نے فتح کی تھی؟ مولائے کائنات نے فتح کی تھی. جنگ کا پورا فتح کا سہرا مولائے کائنات کے سر پہ تھا. لیکن مولائے کائنات نے یہ جملہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے جنگ کو فتح کیا ہے تو ہمیں ڈبل حصہ چاہیے. یہ مولائے کائنات نے جملہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا جو رسول کے بغل میں رہتے تھے. آج ان کا مرحلہ دیکھیے گا کہ رہتے تھے رسول کے بغل میں تو آج کہاں بھاگ گئے وہ. یہ جملہ آج آپ اپنے ذہن عالیہ تک بیٹھا لیجئے، اس لیے پہلے ہی میں نے گفتگو میں کہہ دیا. اب یہ قافلہ جو جنگ میں آیا تھا یہ ہار کر مکے لوٹا. یہی سے تاریخ شروع کر رہا ہوں.
تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے کہتے ہیں کہ مولانا جنگ پڑھ رہے ہیں. اگر جنگیں نہ پڑھی جائیں تو یہ کیونکہ یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، جنگ اسلام کا ایک حصہ ہے. جنگ 11 سال میں 80 جنگیں ہوئی ہیں، 11 سال میں 80 جنگیں ہوئی ہیں. رسول نے جب ہجرت کی اس کے بعد 80 جنگیں، یعنی اگر جوڑا جائے تو 2 یا 3 مہینے 2 مہینے پہ ہمیشہ جنگ رہتی تھی. اتنی جنگیں ہوئی ہیں. یہ حصہ ہے جو ہے دین کا حصہ ہے جنگیں. اور پتہ ہونا چاہیے ہر بچے کو ایک تاریخ کا جملہ پتہ ہونا چاہیے. جنگ کی تاریخ کا جملہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا جنگ میں ہوا. صرف بہت پڑھ دیا گیا کہ جو ہے رسول شیطان نے ندا دی، سب بھاگ گئے. اب آپ یہ دیکھیے، پہلے اس کو باریکی سے دیکھیں کہ کیا کیا پلاننگ کی گئی، کیسے جو ہے یہ جنگ کا مرحلہ تیار ہوا، کیسے جنگ کا مرحلہ تیار ہوا. جب یہ لوگ جو ہے لوٹے مکے، کافر جو تھے مکے لوٹے. اب مکے والے ان کے استقبال کے لیے مکے کی سرحد پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ جنگ پتہ کر کے آ رہے ہوں گے. اب جو ہے یہ لوگ آئے، اگر جنگ پتہ ہوتی تو ڈھول بجتے اور ایک نکارا بجتا بہترین طریقے سے کہ جنگ پتہ، لیکن ان لوگوں کے چہرے اترے ہوئے تھے. ایک آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد جو ہے ابو سفیان نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ سب کو علی نے قتل کر دیا، سب کو علی نے قتل کر دیا، علی نے سب کو مار دیا، کوئی نہیں بچا. ہم لوگ جنگ جیت کے نہیں بلکہ جنگ ہار کے آ رہے ہیں، جنگ جیت کے نہیں بلکہ جنگ ہار کے آ رہے ہیں. اور بہت زیادہ مالی نقصان ہوا ہے کیونکہ جو مال تھا وہ لٹ گیا. ابو سفیان نے دیکھی اس کے بعد کیا کیا. ابو سفیان نے اس کے بعد، یزید کا دادا، اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے کسی گھر میں بھی ماتم نہیں ہونے دیا، رونے نہیں دیا کسی کو کہ کسی کا جوان مرا ہے، کسی کا بھائی مرا ہے، کوئی کسی کو رونے نہیں دیا. پورے مکے والوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ کوئی ماتم نہیں کرے گا، کوئی اپنے مرنے والوں پہ گریہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ اگر یہ رو لیے تو انتقام، جذبہ انتقام ان کے اندر سے ختم ہو جائے گا، جذبہ انتقام ان کے اندر سے ختم ہو جائے گا اگر یہ رو لیے، کیونکہ رونے سے جذبہ انتقام ختم ہو جاتا ہے. لیکن اب ادھر جو معاویہ کا ابو سفیان کہہ رہا ہے کہ رونا نہیں ہے تو ہم پہ رونے کا کیوں بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں؟ ہم پہ کیوں بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ ہم لوگ روتے ہیں تو شیعہ روتے ہیں تو بدعت ہے، رونا بدعت ہے. اب رونے کا فتویٰ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم لوگ چاہے جتنا رو لے، چاہے جتنا رو لے، لیکن حسین کا انتقام ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں بدلہ نہیں لینا ہے بلکہ پردہ غیب میں میرا امام بیٹھا ہے جو آ کے حسین کے خون کا بدلہ لے گا. صلوات محمد و آل محمد. ہم نہیں لیں گے، امام آ کے لیں گے. کہا کہ اور دوسرا کیا؟ ہندا، جو ابو سفیان کی بیوی ہندا، اس نے اپنے گلے میں جو ہے ڈھول رکھنے کے بعد پورے شہر میں یہ اعلان کرنے کی علی نے سب کو مارا، علی نے سب کو مارا. یعنی دیکھیے کتنا بیج بویا جا رہا ہے، مولا کائنات کے خلاف کتنا بیج بویا جا رہا ہے. پورا اعلان کیا. اعلان کرنے کے بعد ابو سفیان نے لوگوں کو بلایا. لوگوں کو بلانے کے بعد کہا کہ ایسا کرے مال اکٹھا کیا جائے. ہاں ایک بات اور، اس نے قسم کھائی. ابو سفیان کہتا ہے کہ جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا، قسم کیا کھائی ابو سفیان نے؟ کہا کہ جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا تب تک نہاؤں گا نہیں. مت نہا تو، تیرے ہی جسم سے بدبو آئے گی. ویسے بھی جو علی کا مخالف ہوتا ہے وہ ہمیشہ بدبودار ہی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بدبودار ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اس نے یہ قسم کھائی. اب جو اس نے قسم کھائی کہ جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لیتا تب تک میں نہاؤں گا نہیں. اور اعلان کیا. عرب جو ہے مکے کی عورتوں نے کہا تم لوگ مقابلے پہ گئے نہیں،
مقابلے میں تم لوگ گئے نہیں اور آ کے یہاں پہ کہہ رہے ہو کہ علی نے قتل کیا ہے. اب اپنے جو ہے مقابلے پہ گئے نہیں اور یہاں پہ آ کے کہہ رہے ہو کہ علی نے قتل کیا ہے, علی کو بدنام کر رہے ہو کہ علی نے قتل کیا, علی نے سب کو مارا ہے. مقابلے میں تم لوگ نہیں گئے. اب ابو سفیان نے کہا کہ مال اکٹھا کیا جائے, کیونکہ جنگ کرنا ہے, مال اکٹھا کیا جائے. مال اکٹھا کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ مال اتنا سارا اکٹھا ہو جائے. کہا اب جو تجارت کے لیے قافلہ جائے گا, تجارت کے لیے جو قافلہ جائے گا, جو منافع ہوگا وہ جنگ کے لیے رکھ دیا جائے گا. یہ ہوا طے پایا. کہا کہ دوسرا اس بار جنگ کا نقشہ بدلا ہوگا, اس بار جنگ کا نقشہ بدلا ہوگا. اس بار جو ہے ہم لوگ اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ عورتوں کو بھی ساتھ میں لے کے جائیں گے, عورتوں کو بھی ساتھ میں لے کے جائیں گے. اب یہ ریزن کیا تھا عورتوں کو ساتھ میں لے جانے کے لیے؟ نقل لکھتے ہیں, نقل صاحب لکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عورتوں کو اس لیے لے کے آئے تھے, عورتوں کو اس لیے لے کے آئے تھے کیونکہ اگر ان کا جوان, ان کا مرد جو ہے میدان میں جائے اور جب علی سامنے آئے کہ یہ لوگ بھاگنے لگے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آئے ہم تو بھاگ جائیں گے لیکن ہماری عورتیں بھی ساتھ میں آئی ہیں, ہماری عورتیں بھی ساتھ میں آئی ہیں. اور تاریخ اسلام میں قرار صاحب اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں, وہ اپنا جملہ لکھتے ہیں قرار صاحب, کہتے ہیں کہ عورتیں اس لیے آئی تھی کیونکہ عورتوں کو یقین نہیں تھا, مکے کی عورتوں کو یقین نہیں تھا ان لوگوں کے اوپر کہ یہ لوگ جنگ میں جاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے. اس لیے آئی تھی کہ کیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں. دو جملے. اب یہ پورا قافلہ تیار ہوا. تاریخ لکھتی ہے کہ 7 شوال یا 15 شوال یہ جو جنگ ہوئی, جنگ احد, جنگ بدر کے بعد جنگ احد, یہ جنگ جو ہوئی تاریخ لکھتی ہے کہ 7 شوال یا 15 شوال اور 3 ہجری. لیکن کہتے ہیں کہ نبی کے, ایک روایت اگر صحیح ہے, ایک روایت اور پیش کرتا ہوں, نبی کی ہجرت کے بعد 32 مہینوں بعد یہ جنگ ہوئی, جنگ احد. احد کیا یعنی پہاڑی, کوہ احد یعنی پہاڑیوں کے درمیان جو ہے جنگ ہوئی. اب ادھر سے یہ پورا قافلہ تیار, آئیے مدینے چلتے ہیں, مدینے دیکھتے ہیں. ادھر تو لوگ ہار کے گئے تھے, ادھر لوگ جیت کے آئے ہیں جنگ, ادھر لوگ جیت کے آئے ہیں جنگ. اب جب جنگ ادھر جیت کے آئے ہیں تو جذبہ ہے کہ اب جائیں گے لڑنے کے لیے, ایک جذبہ ہے, ہم لوگ جیت کے آئے, مال بھی بہت زیادہ ملا ہے. اب جو رسول کا پہلے جو تعداد تھی رسول کی وہ 313 تھی. کتنی تھی جنگ میں, جنگ بدر میں 313. اب 3 گنا ہو گئے. ادھر بھی جو ہے معاویہ نے کہا تھا کہ ہم لوگ پہلے 1000 گئے تھے, اب جو قافلہ جائے گا وہ 3 گنا جائے گا, یعنی جو قافلہ گیا وہ 3000 کا ان لوگوں کا قافلہ تھا. ادھر آئے رسول نے, اب 2 پارٹیاں ہو گئی, مدینے میں 2 پارٹیاں ہو گئی. ایک پارٹی کہہ رہی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے جنگ کرتے ہیں اور ایک پارٹی کہہ رہی تھی کہ مدینے کے باہر جا کے جنگ کرتے ہیں, مدینے کے باہر جا کے جنگ کرتے ہیں, دونوں پارٹی. لیکن زیادہ اکثریت جو تھی وہ مدینے کے باہر کی تھی. رسول نے لبیک کہہ دیا کہ جو ہے مدینے کے باہر جنگ ہوگی, مدینے کے باہر جنگ ہوگی. اب رسول نے جو ہے لباس پہننا شروع کیا. ایک شخص آتے آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو ہے جنگ یہیں پہ کریے. ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ جب رسالت نبی جہاد کے لباس کو پہن لیتا ہے اس کے بعد نہیں اتارتا, جہاد کے لباس کو پہن لیتا ہے نہیں اتارتا. اب جب کہا کہ جو ہے اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو ہم لوگ یہیں رک جائیں گے. 300 افراد جو ہے مدینے میں رک گئے, 300 افراد مدینے میں رک گئے. 1000 کی تعداد تھی جنگ کی, 700 لوگ بچے, 700 لوگ بچے. اب نبی جانے لگے اور نبی کی تعداد جو تھی اس میں سب جو ہے بہادر تھوڑی نہ تھے, کوئی بچہ تھا, کوئی جوان تھا, کوئی بوڑھا تھا, ایسے ایسے سب تھے. رسول نے اعلان کرایا کہ بچوں کو نہیں لے کے جایا جائے گا, جنگ میں
بچوں کو نہیں لے کے جایا جائے گا، جس کا قد چھوٹا ہے بچوں کو نہیں لے کے جایا جائے گا۔ اب دیکھیے جذبہ کیا ہے، جنگ جیت کے آئے ہیں، جذبہ کیا ہے؟ جو بچوں کا قد چھوٹا تھا وہ اپنے جو ہے اپنے کوڑیوں کا اور گھٹنیوں کے بل جو ہے اس کے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ یہ معلوم چلے کہ میرا قد اونچا ہے۔ یعنی یہ جذبہ تھا جنگ کرنے کا، میرا قد اونچا ہے۔ رسول نے جو پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تھے رسول نے ان کو لیا، اور جو نہیں تھے ان کو کہا کہ تم نہیں جاؤ گے۔ ایک بچے کو لیا، ایک بچے کو کہا تم نہیں جاؤ گے۔ اب وہ دیکھیے جذبہ کیا ہے۔ وہ بچہ آگے بڑھا رسول اللہ سے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر اس کا قد بڑا ہے اور میرا قد چھوٹا ہے، اس کی اور میری کشتی کرا لیجئے، جو جیت گیا، اگر میں جیت گیا تو میں جنگ میں چلوں گا، اگر ہار گیا تو مجھے نہ لے کے جائیے گا، اور میں اسے جو ہے شکست دے دوں گا، اسے ہرا دوں گا میں۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کشتی ہوئی اور جس نے کہا تھا کہ میں جیت جاؤں گا وہ جیت گیا۔ رسول نے کہا تو بھی چل ساتھ میں۔ دیکھیے جذبہ کتنا تھا، جذبہ کتنا تھا جانے کے لیے۔ اب رسول پہنچے، ادھر جو ہے ابو سفیان اپنا قافلہ لے کے آیا، کہاں؟ کوہ احد کے پاس۔ کوہ احد یعنی پہاڑ ایسا ہوتا ہے، ایک طرف جو ہے اسے بیچ میں کھائی تھی، ادھر جو ہے اندر تھا، ادھر پہاڑ کے لوگ تھے، ادھر پہ رسول نے 50 لوگوں کو 700 لوگوں میں سے 50 لوگوں کو نکالا۔ نکالنے کے بعد کہا یہ جو کھائی ہے یہاں پہ تم لوگ کھڑے رہنا، اس لیے کہ دشمن وہاں سے گھوم کے پہاڑی سے پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں۔ رسول نے پلاننگ بنائی، کہا کچھ بھی ہو جائے، ہم لوگ جنگ ہار جائے یا جنگ جیت جائے، لیکن تم لوگ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، مال لوٹے جائے، چاہے ہمارا مال لوٹا جائے چاہے ان کا مال لوٹا جائے، لیکن تم لوگ اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ رسول نے یہ بیان کر دیا کہ اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ دیکھیں بہت لطف آئے گا کیونکہ جنگ سن رہے آپ، یہ پوری طریقے سے بیان کر رہا ہوں، کہا اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ رسول نے یہ کہہ دیا۔ اب جو ادھر اور قافلہ پہنچا، قافلہ پہنچنے کے بعد جب وہ قافلہ وہاں پہنچنے کے بعد جنگ نکارہ ہو جائے، یعنی جنگ کے لیے تیاری ہو گئی۔ ادھر سے ایک شخص طلحہ ابن عثمان جو آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ کوئی ہے، کون ہے جو میرے مقابل میں آئے گا؟ یعنی تم لوگ کہتے ہو نا کہ جنہوں نے کافروں کو مارا، مکے والوں کو، وہ جنت میں، وہ جہنم میں جائے گا، یعنی ہم مارے جائیں گے تو جہنم میں جائے گا، اگر مسلمان مارے جائیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ اب آؤ، یا تو مجھے جہنم میں بھیج دو یا تو خود جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن اس کا کسی نے جواب نہیں دیا، اس کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ اب یہ مرحلہ پورا ہو گیا، مولا کائنات آگے بڑھے۔ اس لیے اب یہاں پہ دیکھیے یہی وہ جنگ ہے جس جنگ میں ذوالفقار آئی، جنگ احد، اسی میں جو ہے ذوالفقار آئی۔ اب مولا کائنات آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد اسے قتل کیا، اسے قتل کر دیا۔ اب ایک ایک آتے رہے، مولا کائنات قتل کرتے رہے، ایک گرتا تھا، اب ایک سردار آتا تھا، ایک گرتا تھا اور علم لے کے آتا تھا اپنا، اس لیے کہ علم نشان ہے ان کا۔ جب مولا کائنات ایک کو قتل کرتے تھے، ایک کو قتل کرتے تھے تو دوسرا جو علم جو گرتا تھا دوسرا اٹھا لیتا تھا، دوسرے کو بھی قتل کرتے تھے، دوسرا تو جب علم گرتا تھا تو تیسرا اٹھا لیتا تھا۔ اسی طریقے سے 7 لوگوں کو مولا نے قتل کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ جو علم اٹھا رہا ہے مولا اسے قتل کر رہے ہیں، اب علم اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اب علم اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، علم ایسے ہی پڑا ہوا، کوئی بھی نہیں تھا علم اٹھانے والا۔ ایک عورت آگے بڑھی، آگے جو ہے اس نے علم کو اٹھایا، علم کو اٹھایا، آگے آئے کہ جو علم کو اٹھایا، مولا کائنات واپس آ گئے، مولا کائنات واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جو ہے میں عورتوں کے مقابل میں نہیں جاتا۔ یہ علی نے بتا دیا جنگ کا معیار کیا ہے، جنگ کا معیار کیا ہے۔ اب اجتماعی حملہ ہوا، جب اجتماعی حملہ ہوا تو جو ہے مکے والے لوگ مارے جانے لگے۔ اب ایک طریقے سے یہ ہوا کہ جو ہے مسلمان جنگ کو جیت رہے ہیں،
پورا قبضہ ہو گیا مسلمانوں کا کہ جنگ جیت رہے ہیں. اب وہ مکے والے بھاگنے لگے, مسلمان پیچھے پیچھے ہیں, مکے والے بھاگنے لگے, اس کے کسی کی زرہ لوٹ رہے ہیں, کسی کا تاج لوٹ رہے ہیں. اب جو ہے رسول نے تو ان 50 لوگوں کو کھڑا کیا تھا, کہا تم لوگ ہلنا نہیں, تم لوگ یہاں سے ہلنا نہیں, اس لیے کہ یہ مین پوائنٹ ہے, اگر یہاں سے تم لوگ ہل گئے تو جو ہے ہم لوگ جنگ ہار جائیں گے. لیکن ان مسلمانوں نے دیکھا کہ ادھر جنگ جو ہے فتح ہو رہی ہے اور تمام لوگ مال لوٹ رہے ہیں, تمام لوگ مال لوٹ رہے ہیں. اب مال کی بات تھی, تمام لوگوں نے رسول کی بات کو بلا دیا, بلانے کے بعد مال لوٹنے کے لیے آگے آگے. اب یہ رستہ وہ خالی بچ گیا, 2 افراد صرف تھے. اب جو بھاگی ہوئی مکے کی فوج تھی وہ پیچھے سے مڑ کے یہاں پہ راستہ خالی تھا, جب راستہ خالی تھا یہاں پہ پیچھے سے مڑ کے حملہ کر دیا. اب جو لوگ بھاگ رہے تھے ادھر سے مکے والے وہ بھی مڑ گئے اور ادھر سے بھی حملہ ہو گیا. اب مسلمان بیچ میں ڈب گیا, مسلمان بیچ میں ہو گیا, چاروں طرف سے کافر جو ہے مسلمان کو گھیر لیے. اب جو جنگ جیتی ہوئی تھی وہ جنگ ہارنے لگے, جو جنگ جیتی ہوئی تھی وہ جنگ ہارنے لگے. اور بہت یہ ہو گیا, تمام لوگ جو ہے بھاگنے لگے. اب دیکھیں کہ بھاگنے کا موقع اب بچنے والے نہیں ہے, اسی لیے تمام لوگ جو ہے بھاگنے لگے. بھاگنے کا کام ہی تھا, یہی سے شروع ہوا بھاگنا ان لوگوں کا. یہ لوگ بھاگنے لگے, رکے نہیں. اب مکے والوں نے, کافروں نے رسول اللہ کو گھیر لیا اور کتنی 3 جو ہے گھیرے میں لیا رسول کو. پہلا گھیرا, دوسرا گھیرا, تیسرا گھیرا, اور ایک ملعون نے ایک ایسا پتھر مارا جو رسول کے آ کے رخسار پہ لگا, رسول کے رخسار پہ لگا کہ وہ پتھر, اور رسول کا رخسار جو ہے زخمی ہو گیا, رسول کا رخسار زخمی ہو گیا. دیکھیے کتنے قریب آ گئے تھے رسول کے, کتنے قریب آ گئے تھے کافر رسول کے. اب ان لوگوں میں یہ ہو گیا کہ جو ہے کافر نے جنگ جیت لی, اس لیے کہ رسول کو گھیر لیا ہے, رسول کو گھیر لیا ہے. اور 3 طریقے سے پہلا گھیرا تھا, پہلا کو تھا وہ پتھروں کا, اس کے بعد تلوار, پھر نیزے, تینوں طریقے سے گھیر لیا رسول کا. ایک ملعون نے ایک اور پتھر مارا جو رسول کے دندان مبارک پہ جا کے لگا اور دندان مبارک شہید ہو گیا. رسول کے یہاں سے بھی خون نکل رہا ہے, یہاں سے بھی خون نکل رہا ہے. اب یہ رسول تلوار نہیں اٹھا رہے ہیں, اس لیے کہ رسول رحمت للعالمین ہے. رسول رحمت للعالمین ہے, رسول تلوار نہیں اٹھا رہے ہیں. اب جو ہے مکے والے سمجھ گئے کہ جنگ فتح ہو گئی, اس لیے کہ ابھی کچھ دیر میں رسول کا سر کاٹ لیا جائے گا, رسول کا سر کاٹ لیا جائے گا اور ہم لوگ جنگ جیت جائیں گے. جب رسول کا سر نہیں رہے گا تو جنگ جیت جائیں گے. لیکن ایک مرتبہ ایک بجلی سی چمکی, جب بجلی سی چمکی سامنے رسول کے کوئی کھڑا ہوا نظر آیا. رسول نے پوچھا کون؟ کہا یا رسول اللہ میں علی ہوں. یا رسول اللہ میں علی ہوں. اب جو ہے مولائے کائنات سامنے رسول کے آگے, کوئی دفاع کے لیے نہیں آیا, لیکن مولائے کائنات آئے. اب مولائے کائنات نے پہلی ایڑ لگائی, ایڑ لگانے کے بعد پہلا کو جو تھا مولائے کائنات نے پہلی مرتبہ وار کیا. تمام جو پہلی صف تھی اس کے سر کٹتے رہے, رسول کے قدموں میں آ کے گرتے رہے. صلوات میں محمد علیہ محمد. رسول کے قدموں میں آ کے گرتے رہے. اسی طریقے سے دوسری ایڑ لگائی, دوسرے سب کو مولا نے تمام کیا, تینوں کو تمام کیا. ابھی تک جو ہے کافر جو جنگ جیت رہے تھے مولائے کائنات کی وجہ سے وہ جنگ بھی ہار گئے. اب وہ جنگ ہار گئے. اس کا بھی جنگ احد کا بھی سہرا کس کے سر پہ گیا؟ مولائے کائنات کے سر پہ گیا. جنگ بدر بھی مولائے کائنات نے فتح کی, جنگ احد بھی مولائے کائنات نے فتح کی. جب یہ جنگ جیت لیا مسلمانوں نے, اور جب جنگ جیت کے سب لوگ اکٹھا ہوئے, اب مال جو تقسیم ہونا تھا, اب جو رسول جو کہتے تھے نا, جنگ بدر کی میں بات پیش کر رہا ہوں,
جنہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے بغل میں بیٹھتا ہوں، اب مجھے جو ہے دوہرا حصہ چاہیے، وہ لوگ فرار تھے۔ خود جو ہے مسلمانوں کی ماں عائشہ لکھتی ہے، کہتی ہے کہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی آیا جنگ احد کی جو ہے جو بھاگے ہوئے تھے، سب سے پہلے اگر کوئی آیا تو وہ عثمان آئے۔ سب سے پہلے عثمان جو ہے 3 دن کے بعد سب سے پہلے وہ آئے ہیں، 3 دن کے بعد سب سے پہلے وہ آئے ہیں۔ تو یعنی معلوم چلا کہ کتنی دور چلے گئے تھے کہ 3 دن لگ گئے آتے میں، 3 دن لگ گئے آنے میں۔ رسول نے سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ تم لوگ کیوں بھاگ گئے، تم لوگ کیوں بھاگ گئے؟ کہا یا رسول اللہ، لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ میدان میں ایک آواز گونجی کہ رسول قتل کر دیے گئے، میدان میں ایک آواز گونجی کہ رسول قتل کر دیے گئے۔ تو کہا کہ جب رسول ہی قتل ہو گئے تو ہم لوگ جو ہے جنگ کر کے کیا فائدہ، جب رسول ہی نہیں رہے تو جنگ کر کے کیا فائدہ۔ ایک مرتبہ مولائے کائنات کی طرف رسول خدا مڑے، مڑنے کے بعد کہا اے علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ ہائے ہائے ہائے، جملہ سنیے گا، اے علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ آواز میرے کانوں میں بھی آئی تھی کہ رسول کو قتل کر دیا گیا۔ میں نے سوچا یا رسول اللہ، میں نے سوچا جب رسول ہی نہیں ہے تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ صلوات علی محمد وآل محمد۔ یا رسول اللہ جب آپ ہی نہیں ہیں تو میں اس علی زندہ رہ کے کیا کرے گا؟ تمام لوگوں کو اسیر کیا گیا، اسیر کرنے کے بعد لایا گیا، جو لوگ جنگ میں پکڑے گئے تھے، اسیر کیے گئے تھے، وہ لائے گئے۔ یہ تاریخ ہے کہ چاہے جنگ احد یا جنگ بدر میں جو ہے یہ واقعہ پورے لوگ کو لائن سے کھڑا کر دیا گیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ جو ہے اب جو لوگ اسیر ہوئے ہیں انہیں کوئی قتل نہیں کرے گا، اس لیے کہ مجبور تھے، انہیں اسیر کر لیا گیا، یہ ہاتھ کو اٹھا لیے، انہیں کوئی قتل نہیں کیا۔ سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک سب بنی ہوئی ہے، جتنے قیدی ہیں سب بن کے کھڑی ہوئی۔ مولائے کائنات آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ ادھر سے گزرے، ادھر سے گزرے، ادھر سے گزرے، ادھر سے گزرے، ایک شخص کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اس کو لیا، تلوار کو نیام سے نکالا، اس کا سر قلم کر دیا۔ اب جیسے ہی سر قلم کرنا تھا، لوگ مسلمان بے چین ہو گئے کہ رسول نے منع کیا ہے، لیکن علی جو ہے رسول کے بات کے خلاف جا رہے ہیں۔ لوگ دوڑتے دوڑتے رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ نے منع کیا تھا کہ کسی کو قتل نہیں کرنا ہے، لیکن علی نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ قتل علی نے کیا ہے، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ آ کے جاؤ علی سے پوچھو کہ علی نے کیوں قتل کیا، جاؤ علی سے پوچھو کہ علی نے کیوں قتل کیا۔ یہ معاملہ ہوا کہ علی نے کیوں قتل، لوگ آئے کہا یا مولا کائنات ہے علی آپ نے جو ہے کیوں قتل کر دیا رسول نے جب یہ کہا تھا؟ مولا کائنات نے کہا کہ یہ اب ملتا یا بعد میں ملتا یا جنگ میں ملتا یا جنگ کے بعد ملتا، لیکن میں اسے قتل کرتا، یہ مجھے چاہے جب ملتا میں اسے قتل کرتا۔ کسی نے کہا کہ اے علی کیا اس سے ذاتی دشمنی ہے؟ کہا نہیں، ذاتی دشمنی نہیں ہے میری، میں اسے قتل کرتا چاہے جہاں ملتا۔ جب رسول نے جو ہے قولوا لا الہ الا اللہ کہا تھا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اس نے جو ہے رسول کے چہرے پہ اپنا لعاب دہن پھینکا، اور علی کو برداشت نہیں ہے کہ جو رسول کی بےغیرتی کرے، رسول کی بے عزتی کرے۔ یہ لعاب دہن پھینکا تھا تو علی نے اسے قتل کر دیا۔ ایک جنگ اور ہے جہاں پہ مولائے کائنات سینے پہ سوار ہے اس کے، مولائے کائنات، اس لیے مجھے اس جنگ کا نام نہیں لے رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس جنگ کو پڑھنا ہے۔ اب جو ہے مولائے کائنات جو ہے اس کے سینے پہ سوار ہے، اس نے بھی اپنا لعاب دہن مولا کے چہرے پہ مارا، لیکن مولا نے اسے قتل نہیں کیا، مولا نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اس کے سینے سے اتر گئے۔ کسی نے پوچھا اے علی تم نے اسے کیوں نہیں قتل کیا؟ کہا اس نے جو ہے میرے چہرے پہ جو ہے لعاب دہن پھینکا تھا، اب
اب ایک مرتبہ لوگوں نے کہا ادھر جو ہے اس نے بھی تو لعاب دہن پھینکا تھا، لیکن اس نے جو لعاب دہن پھینکا تھا آپ نے اسے قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہہ دیا، بتا دیا کہ میں اپنے معاملے میں کمپرومائز کر سکتا ہوں، اپنے معاملے میں کر سکتا ہوں، لیکن جو رسول کی بے عزتی کرے علی اسے قطعی نہیں چھوڑے گا۔ صلوات محمد جو رسول کی بے عزتی کرے گا علی اسے نہیں چھوڑے گا، علی اسے قتل کر دے گا۔ دیکھیے پوری تاریخ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، علی اسے قتل کر دے گا۔ اور آج 6 محرم ہے، رسول کی جو شبیہ کہتے ہیں، شبیہ رسول، آج اس کی جو ہے پڑھتے ہیں، تاریخ میں جو ہے جناب علی اکبر کے مسائل پڑھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب علی اکبر کو لا کے یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ 18 سال کے تھے، کربلا میں آئے اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ لیکن 18 سال بھی تو ایج ہوتی ہے، وہ بھی بنو ہاشم کے گھر کا بچہ ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ضرور شجاعت رہی ہوگی۔ چند جملے سنیے گا جناب علی اکبر کی شان میں، اس کے بعد ربط مسائل، پھر مجلس ختم کر دوں گا۔ جناب علی اکبر سب سے حسین تھے۔ کبھی موقع ملا تو جناب لیلا کے بارے میں پڑھوں گا، پوری زندگی جناب لیلا کی کیا زندگی، سب سے حسین تھے۔ کہا جائے جس کے اوپر یوسف کا حسن نثار ہو اسے اکبر کہتے ہیں، اسے اکبر کہتے ہیں۔ اتنے خوبصورت ہم شکل پیمبر، ہم شکل پیمبر۔ جب امام حسین مکے پہنچے اور حج کو عمرے میں تبدیل کیا، تبدیل کرنے کے بعد بیت جو ہے کعبے کو چھوڑنے کے لیے جس رات کو چھوڑنا چاہا، ایک مرتبہ لوگوں نے کہا، مولا نے ارادہ بنا لیا کہ جو ہے اب یہاں نہیں جا رہنا ہے مکے میں، کیونکہ یہ مقدس جگہ ہے، یہاں پہ پورا وہ سلسلہ ہے۔ لوگ آنے کے بعد کہتے چاہنے والے تھے، کہا مولا آج رات رک جائیے، کل جائیے گا، کل صبح نکلیے گا۔ مولا نے کہا کیوں آج رات رک جاؤ؟ کہا اس لیے کیونکہ راستے میں، جس راستے سے آپ جا رہے ہیں اس راستے میں عبدالعزیز نے ڈیرا ڈالا ہے۔ عبدالعزیز کون تھا؟ یہ عرب کا سب سے بڑا لٹیرا، عرب کا سب سے بڑا ڈاکو، جسے پورے عرب والے ڈرتے تھے۔ جو حج کرنے کے لیے جاتا تھا اسے یہ پہلے پکڑتا تھا، مارتا تھا، مال لوٹتا تھا، اس کے بعد چھوڑ دیتا تھا۔ عبدالعزیز یہی کام کرتا تھا، یعنی سب سے بڑا ڈاکو عرب کا، پورے عرب والے اس سے ڈرتے تھے کہ جس راستے میں عبدالعزیز بیٹھا ہو اس راستے میں نہیں جانا، عبدالعزیز جس راستے میں بیٹھا ہو ادھر سے نہیں گزرنا۔ مولا نے کہا کہ کیا ہے، ہم قتل ہونے کے لیے ہی نکلے۔ مولا چلے، اور چلنے کے بعد مولا عباس کو حکم دیا کہ یہاں خیمے لگائے جائیں۔ جہاں سے عبدالعزیز کا خیمہ نظر آ رہا تھا اتنی دور پہ مولا نے خیمے لگوائے، نصب کرائے۔ رات بھر مولا وہیں رکے۔ صبح کا وقت ہوا، اذان ہوئی، مولا نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی، این علی اکبر، علی اکبر کہاں ہو، ادھر آؤ۔ کہا جی بابا۔ قریب پہنچے، کہا کہ جاؤ عبدالعزیز سے کہو کہ میرا بابا بلا رہا ہے، یعنی حسین بلا رہے ہیں۔ عبدالعزیز سے جا کے کہو کہ حسین بلا رہے۔ مولا عباس کو قریب بلایا، کہا عباس ادھر آؤ، جاؤ اکبر کو پہلے تیار کرو، اکبر کو تیار کرو۔ اب جناب علی اکبر گئے۔ اب دیکھیے جو کمرے بنی ہاشم ہو وہ جناب علی اکبر کو تیار کر رہا ہو، وہ جناب علی اکبر کو تیار کر رہا ہو۔ بہترین لباس پہنایا، پہنانے کے بعد جو جناب علی اکبر تیار ہوئے، امام حسین کے قریب آئے۔ قریب آنے کے بعد کہا، امام حسین نے کہا کہ جاؤ اب بلا کے لاؤ، جاؤ
اب بلا کے لے کے آؤ عبدالعزیز کو. ایک مرتبہ جناب علی اکبر جانے لگے. جناب علی اکبر جانے لگے. مولا نے کہا اے اکبر رکو رکو, چہرے پہ نقاب کو باندھا. کہا اے علی اکبر کہیں نظر نہ لگ جائے, ہائے ہائے کہیں نظر نہ لگ جائے. اب علی اکبر یہاں سے چلے. عبدالعزیز کے ساتھیوں نے جو ان کے سپاہی تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت جوان آ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کوئی شہزادہ آ رہا ہے, کوئی شہزادہ آ رہا ہے. پہلے تو یہ لوگ خود لوٹنے کے لیے جاتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے سپاہی والے خیمے میں آئے. خیمے میں آنے کے بعد عبدالعزیز سے کہتے ہیں, عبدالعزیز سو رہا تھا, جگہ کی کہتے ہیں آج کوئی لٹنے کے لیے آ رہا ہے, آج کوئی لٹنے کے لیے آ رہا ہے اور شہزادہ نظر آ رہا ہے. کہا کون ہے؟ کہا نہیں پتا. ایک مرتبہ عبدالعزیز نے کہا جاؤ اور اس کو گھیرو, میں آ رہا ہوں. جاؤ اس کو گھیرو, میں آ رہا ہوں. 500 افراد, دیکھیے 500 سپاہی آنے کے بعد علی اکبر کو گھیرا لگا رہے. لیکن علی اکبر نہ رکے نہ تیز نہ اس سے تیز ہوئے. جیسے علی اکبر چل رہے تھے بس ویسے ہی چلے آ رہے تھے. ایک مرتبہ یہ فوج سمٹنے لگی, اس لیے جیسے جیسے علی اکبر قریب آ رہے تھے ویسے ویسے یہ فوجیں سمٹنے لگی. اب جو گھیرا بنا ہوا تھا ایک سپاہی کے دوسرے سپاہی کی کونی لڑنے لگی. ایک جب کونی لگی نا, ایک سپاہی کہتا ہے دوسرے سپاہی سے یہ کون ہے جو ڈر نہیں رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, یہ کون ہے جو ڈر نہیں رہا ہے اور بڑھتا ہوا چلا رہا ہے, نہ تیز ہو رہا ہے نہ پیچھے بھاگ رہا ہے, نہ تیز ہو رہا ہے نہ پیچھے بھاگ رہا ہے. ایک مرتبہ یہ آواز علی اکبر کے کانوں تک پہنچی. علی اکبر نے کہا, ایک مرتبہ علی اکبر نے زبان کو کھولا, کہا کہ میں اس کا پوتا ہوں جو میدان جنگ سے نہ کبھی پیچھے ہٹا اور نہ بھاگنے والوں کے پیچھے گیا. سلوات میں محمد مجھے پورا واقعہ عبدالعزیز کا نہیں پڑھنا, اس لیے کہ عبدالعزیز جو حج پہ گئے ہوں گے, حج کر کے آئے ہوں گے, اور مکے میں ایک دروازے کا نام ہے, جو دروازہ جو گیٹ ہے وہ عبدالعزیز کے نام سے ہی مشہور ہے. تو پورا نہیں پڑھنا ہے, صرف سنیے. اب جو ہے فوج والا ادھر سے وہ دوڑتا ہوا آیا. کون؟ عبدالعزیز. آنے کے بعد دیکھتا ہے, کہتا ہے کون ہو جو ڈر نہیں لگ رہی ہے؟ عبدالعزیز نے اوپر سے لے کے, اس لیے چہرہ ڈھکا ہوا علی اکبر کا نہیں دیکھ سکتا, اوپر سے لے کے سر سے لے کے اب وہ دھیرے دھیرے علی اکبر کو دیکھتا ہے. علی اکبر کو دیکھتے دیکھتے جیسے ہی پاؤں پہ نظر پڑی فوراً تلوار کو پھینک دیا. تلوار کو پھینک دیا. پھینکنے کے بعد گھٹنیوں کو بل بیٹھ گیا. کہا اے جوان, جب تیرا پیر اتنا خوبصورت ہے تو تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا. جب تیرا پیر اتنا خوبصورت ہے تو تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا. اے جوان, میں تجھ سے جنگ نہیں کروں گا, بس تیرا مال نہیں لوٹوں گا, بس ایک مرتبہ اپنا چہرہ مجھے دکھا دے, ایک مرتبہ اپنا چہرہ مجھے دکھا دے. میرے پاس جو مال ہے وہ بھی لے کے جا تو, لیکن ایک مرتبہ اپنا چہرہ مجھے دکھا دے. اب وہ دیوانہ علی اکبر نے کہا اچھا چہرہ دیکھنا ہے. عرب میں یہ دستور تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی اور خاندانی لوگ جنگ کرتے تھے تو جنگ وار کرنے سے پہلے کہتے تھے سبھل, وار کرنے سے پہلے کہتے تھے سبھل. علی اکبر نے عبدالعزیز سے کہا سبھل. عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے تلوار بھی پھینک دی, جنگ کرنے کے لیے تو نہیں کھڑا ہوں, میں جو ہے لڑائی کرنے کے لیے تو نہیں کھڑا ہوں. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا سبھل. اب جو ہے عبدالعزیز گھٹنیوں کے بل بیٹھا ہوا ہے. علی اکبر نے کہا چہرے سے نقاب کو ہٹاؤں. کہا ہاں بہت دیر سے بے چین ہوں, بہت دیر سے بے چین ہوں. جیسے ہی علی اکبر نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا, عبدالعزیز کھڑا ہوتا ہے, گرتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, گرتا ہے. ایک مرتبہ بھاگا, یہ کہتا ہوا بھاگا ارے یہاں سے بھاگو, جنگل میں محمد آ گئے. سلام
محمد و آل محمد. یہاں سے بھاگو, جنگل میں محمد آگے. اب بڑی تیز سے بھاگنے لگے. عبدالعزیز آگے آگے, لوگ پیچھے پیچھے اس کے سپاہی بھاگ رہے ہیں. ابھی چہرہ دیکھا تھا, بھاگ رہے ہیں. ایک مرتبہ علی اکبر نے آواز دی, کہا کہاں تک بھاگو گے, کہاں تک بھاگو گے. اب جو ہے عبدالعزیز نے کہا اور تیز بھاگو. ابھی تو محمد آئے تھے, لہجہ بتا رہا ہے کہ علی بھی آ گئے. ابھی تو محمد آئے تھے, لہجہ بتا رہا ہے کہ علی بھی آ گئے ہیں. اب جو ہے عبدالعزیز سے آگے ایک سپاہی نکل گیا. عبدالعزیز سے سپاہی نکل آ گیا. اب جو ہے وہ سپاہی کہتا ہے عبدالعزیز سے, کہاں تک بھاگو گے, کہاں تک بھاگو گے. عبدالعزیز نے کہا تم نے سنا نہیں ہے کہ علی بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتے, علی بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کہتے. ایک سپاہی پیچھے سے کہہ رہا ہے کہ صرف علی نہیں ہے, محمد بھی ہے. اگر محمد چاہے تو اپنا ہاتھ بڑھائے اور بڑھانے کے بعد ہم لوگوں کو پکڑ لے. عبدالعزیز واپس آیا. آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں. ہائے ہائے, اللہ ایک ہے, آپ اس کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, آپ اس کے رسول ہیں. علی اکبر نے کہا نہیں, میں رسول نہیں ہوں, میں رسول نہیں ہوں. کہا نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ ایک ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں. ادھر جو علی اکبر انکار کر رہے تھے, کیسا گھرانہ ہے یہ, ہائے ہائے کیسا گھرانہ ہے بنو ہاشم کا یہ, کہ ادھر باپ کو لوگ خدا کہتے رہے لیکن دادا کو لوگ خدا کہتے رہے. دادا انکار کرتا رہا کہ میں خدا نہیں ہوں. ادھر پوتے کو رسول کہہ رہے ہیں لیکن تیرا پوتا کہہ رہا ہے کہ میں رسول نہیں ہوں. صلوات محمد و آل محمد. آخری فکرہ سنیے گا صرف. کہا کہ میں رسول نہیں ہوں. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کتنی باریکی سے کہا, یہ نہیں کہا کہ مجھ جیسا رسول ہے, آئے آئے, یہ نہیں کہا, بلکہ جناب علی اکبر نے کہا کہ میں ہم شکل مصطفیٰ ہوں, میں ہم شکل مصطفیٰ ہوں. کہا ہے عبدالعزیز تجھے بابا نے بلایا ہے, میرے بابا حسین نے بلایا ہے, تجھے بلایا ہے. ایک مرتبہ عبدالعزیز ڈر گیا, کہتا میں حاجیوں کو نہیں لوٹتا. اب جناب علی اکبر سے کہنے لگا کہ میں حاجیوں کو, بس آخری فکرہ, میں حاجیوں کو نہیں لوٹتا. علی اکبر نے کہا تو پھر کیا کرتا ہے, پورا عرب تجھ سے ڈرتا ہے کہ تو حاجیوں کو لوٹتا ہے, تو حاجیوں کو لوٹتا ہے. ایک مرتبہ عبدالعزیز کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے, اے جوان میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس کے دل میں تیرے دادا یعنی علی کی محبت نہ ہو وہ حاجی نہیں ہوا کرتا. میں ان لوگوں کا مال لوٹتا ہوں جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوتی. صلوات محمد و آل محمد. دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ حاجی نہیں ہوا کرتا. میں ان لوگوں کو لوٹتا ہوں, میں ان لوگوں کو لوٹتا ہوں. آنے کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر سے کہتا ہے کہ میرے عبدالعزیز کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے, جیسے قیدی جاتے ہیں ویسے مجھے لے کے جایا جائے, جیسے قیدی جاتے ہیں, اس لیے کہ میں قید ہو کے جا رہا ہوں امام حسین کے سامنے.
آیا امام حسین کے سامنے. امام حسین نے کہا نہیں, تیرے ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے, تو گنہگار نہیں ہے. اگر تو گنہگار ہوتا تو یہ حسین تجھے سلام نہ کرتا, تجھے سلام نہ بھیجتا. جملہ اپنے ذہن عالیہ تک بیٹھا لیجئے گا. یعنی اگر تو گنہگار ہوتا, اگر تو گنہگار ہوتا تو یہ حسین تجھے اپنے پاس نہیں بلاتا, تجھے اپنے پاس نہیں بلاتا. اس لیے کہ جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں اسے نہ سلام کرتے ہیں نہ ہی اس کے سلام کا جواب لیتے ہیں. یہ میری ماں نے بھی کیا تھا, جس سے ناراض تھی نہ ان کا سلام کا جواب دیا نہ انہیں سلام کیا. صلوات محمد نہیں لیتے. کہا مولا پھر کس لیے بلایا؟ اب سنی لیجئے, پورا ہی سن لیجئے, بس آخری ٹکڑا. کس لیے بلایا؟ کہا کہ جو ہے مکے میں حج میں جو ہے کعبے میں لوگ جو ہے میرے قتل کا ارادہ کرنے کے لیے آئے تھے اور اپنے احرام میں جو ہے تلواریں چھپا کے لائے. کہا اچھا مولا یہ بات ہے. ایک مرتبہ گیا, جانے کے بعد وہیں جہاں ابھی بھی موجود ہے, جو حج پہ جائیں گے, جو حج پہ نہیں گئے ہیں اللہ انہیں حج کے لیے جو ہے بلائے. اب سنیے, جائیے کا جواب. تو ایک باب عبدالعزیز ہے, وہیں پہ کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کون ہے جو حسین کو قتل کرے؟ کون ہے جو حسین کو قتل کرے؟ لوگوں نے سر کو اٹھایا. جب سر کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ عبدالعزیز ہے. اتنا خوف کھاتے تھے عبدالعزیز سے. ایک مرتبہ جب سر کو اٹھایا کہ دیکھا عبدالعزیز ہے, جو سر جھکا تو اس کے بعد دوبارہ نہ اٹھا. جو حاجی ابھی سیلو جو ہے طواف کر رہے تھے اور دوڑنے لگے. آئے ہائے. اب دیکھیے کہ امام حسین نے عبدالعزیز کا کیوں انتخاب کیا. حج میں بہت زیادہ لوگ رہے ہوں گے, 20,000 رہے ہوں گے, 25,000 رہے ہوں گے, 30,000 رہے ہوں گے, 30,000 رہے ہوں گے. کتنا خوف تھا عبدالعزیز کا. 30,000 40,000 بہت پکڑ لیجیے 80,000 لوگ رہے ہوں گے حج میں. لیکن ایک مرتبہ جب عبدالعزیز نے کہا تو تمام لوگوں کا سر اٹھا نہیں بلکہ سر نیچے رہا. ایک کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اٹھا کے سر پھر دوبارہ عبدالعزیز کو دیکھ سکتا تھا. امام حسین مولا عباس کو کیوں نہیں بھیج سکتے تھے؟ مولا عباس تو عبدالعزیز سے بہادر تھے. امام حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو جس کا مقام ہے اگر عباس سے کہہ دیتے تو یہ لوگ تاریخ لکھنے والے لکھتے تھے کہ عباس اسے کہتے ہیں جو 80,000 کو اپنی آنکھوں کے بل کے روکے. لیکن مولا نے یہ نہیں کہا بلکہ مولا عباس کو اس لیے رکھا. کربلا میں جب لے کے آئے مولا عباس کو, مولا عباس نے ایک خط بھیجا. کس میں ہمت ہے جو یہ خط باہر کر کے دکھائے. اب دیکھیے عبدالعزیز اسے کہتے ہیں کہ جو 80,000 کا لشکر اپنی آنکھوں سے روکے, لیکن عباس اسے کہتے ہیں جو 9 لاکھ کا لشکر. جو 9 لاکھ کا لشکر روکے اسے عباس کہتے ہیں. عزیزو, 9 لاکھ کے جو لشکر کو روکے اسے عباس کہتے ہیں. لیکن وہاں بھی مولا عباس کی تمنا پوری نہ ہوئی. عزیزو, آج جناب علی اکبر کا مصائب پڑھنا ہے. جوان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے دل بہت سنبھال کے رکھے, اس لیے کہ جناب علی اکبر کا مصائب ہے. نہیں برداشت کر سکتے, خود میں نہیں پڑھ سکتا. جہاں تک میری ہمت ساتھ دے گی میں وہاں تک مسائل کو سناؤں گا. عزیزو, جب شام غریبہ آئی نا
जनाब अली अकबर मौला अब्बास पूरे मक्तल का मुआयना कर रहे थे और मुआयना करने के बाद मौला अब्बास ने इस लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया, 3 हिस्सों में तकसीम किया। कहा कि अकबर पहला हिस्सा आधी फौज को मैं कत्ल करूंगा और आधे में 2, एक को तुम कत्ल करना, एक हिस्से को असहाब वगैरह कत्ल करेंगे और मैं जल्दी से जो है कत्ल करके आ जाऊंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, दोनों मिलके इन्हें कत्ल करेंगे। उसके बाद फिर दोनों असहाब के पास जाएंगे और जो है असहाब की मदद करेंगे। मौला अब्बास ने पूरे जंग का नक्शा बना। शुबह आशूर नबूदात हुई, फज्र का वक्त है। एक मर्तबा अली अकबर नमाज के लिए बैठे, इमाम हुसैन नमाज के लिए, खेमे से आवाज़ें भैया ज़ैनब ने कहा कि आज आखिरी बार अली अकबर की अज़ान सुनते। इमाम हुसैन ने अली अकबर को हुक्म दिया, अली अकबर मुसल्ले पे जाओ, अज़ान दो। हाँ अजीजों, एक मर्तबा अली अकबर ने हाथों को जोड़ा, कहा बाबा आपकी बहन ने कहा कि अजान दे। अरे मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं ये अजान दूं तो मेरी बहन सुगरा मदीने, मेरी बहन सुगरा मेरी आवाज मदीने में सुने। एक मर्तबा गुलदस्ते अजान पे अली अकबर गए, जैसे ही का अल्लाहु अकबर, अली अकबर का अल्लाहु अकबर कहना था, खैमे में कोड़ा बरपा हुआ। कहे हुसैन अली अकबर को रोक लो, ज़ैनब बेहोश हो गई। अजीजों, ज़ैनब बेहोश हो गई। हाँ मसाइल सुनिए गए कि फिक्रा मसाइल के अजीजों, बुख्ल ना कीजिए रोने में, बुख्ल ना कीजिए रोने में। हाँ अजीजों, जैसे ही अल्लाहु अकबर की अजान ये हुई ना, इधर सुगरा मदीने में है, दादी के करीब आके कहती है, ए दादी मेरा अली अकबर मदीने आ गया, इसलिए कि अभी मैंने अली अकबर की अजान अभी मैंने अली अकबर की अजान सुनी। हाँ अजीजों, अजान तमाम हुई, तमाम होने के बाद एक मर्तबा अजीजों, वो सब लोग अपनी जान को निछावर कर चुके, अली अकबर आए। आने के बाद हाँ अजीजों, पूरी रुखसती नहीं पड़ना, इसलिए कि आवाज साथ नहीं दे रही। अजीजों सुन लीजिए, जितना सुनना है सुन लीजिए अजीजों, और गिरिया कर लीजिए। इमाम हुसैन के करीब आए, आने के बाद कहते हैं ए बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए, ए बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए, मुझे जंग की इजाजत दे दीजिए। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा, ए बेटा अली अकबर, पहले अपनी फूफी से इजाजत ले, इसलिए कि मुझसे ज्यादा तेरी फूफी का तुझ पे आ गए। अजीजों, खैमे में आए, आने के बाद ज़ैनब से इजाजत मिली, फूफी से इजाजत ली। हाँ अजीजों जुमला सुनिएगा, फूफी से इजाजत लिया, लेने के बाद घोड़े पे सवार हुए, जंग के लिए अली अकबर रवाना हुए। एक मर्तबा क्या महसूस किया अली अकबर ने कि पीछे कोई आ रहा है, पीछे कोई आ रहा है। अब पीछे मुड़ के अली अकबर ने देखा तो क्या नजर आया, पीछे मुड़ के अली अकबर ने देखा तो क्या नजर आया कि बूढ़ा बाप
کمر کو پکڑے ہوئے ارے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے. علی اکبر گھوڑے سے اترنے کے بعد کہا بابا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, آپ نے تو اجازت دے دی تھی. ایک مرتبہ امام حسین نے کیا جملہ کہا سنیے گا. امام حسین نے کہا اے بیٹا علی اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا. عزیزو سنیے گا مسائل, کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو اولاد کی محبت تجھے معلوم چلتی کہ کیا اولاد کی محبت ہے. ایک مرتبہ باپ نے بیٹے کو رخصت کیا. عزیزو مسائل سنیے گا. باپ نے بیٹے کو رخصت کیا. جب باپ نے بیٹے کو رخصت کیا میدان جنگ میں علی اکبر پہنچے. یہ واحد شہید ہے جس نے اپنی مدد کے لیے اپنے بابا کو نہ بلایا. عزیزو پورے مسائل نہیں پڑھ سکتا عزیزو, لیکن جتنا ہو سکے سنیے گا. ایک مرتبہ علی اکبر جنگ کرنے لگے. جنگ کرتے کرتے ایک ملاؤن نے ایک ایسا نیزہ مارا, علی اکبر کے سینے میں پیوست ہوا. عزیزو علی اکبر کے سینے میں پیوست ہوا. ملاؤن نے چاہا کہ نیزہ کھینچ لیا جائے, اور جیسے ہی ملاؤن نے نیزہ کھینچا نیزے کی انی ٹوٹی علی اکبر کے جگر میں رہ گئی. عزیزو سنیے گا مسائل, علی اکبر کے جگر میں رہ گئی. علی اکبر نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے بابا بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے. علی اکبر کا کہنا تھا, علی اکبر کا یہ جملہ کہنا تھا. ادھر امام حسین گرے گرتے گرتے علی اکبر کے قریب جا رہے ہیں. علی اکبر کے قریب جا رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں آئینہ آئینہ علی اکبر. علی اکبر کہاں ہے؟ آئینہ آئینہ علی اکبر. اے علی اکبر کہاں ہو؟ ارے تیرے جانے کے بعد اس حسین کو خود دکھائی. عزیزو اس حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اے علی اکبر کہاں ہو؟ دکھائی نہیں دے رہا ہے. عزیزو علی اکبر کی آواز کے سہارے امام حسین علی اکبر کے قریب پہنچے. پہنچنے کے بعد اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے. یہ جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے. ایک مرتبہ قریب پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ جوان بیٹا ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے. کیا کیفیت ہوگی کہ بوڑھا باپ ہو اور جوان بیٹا ارے سامنے اس حالت میں ہو کہ آخری حالت ہو. عزیزو جملہ سنیے عزیزو. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے علی اکبر کیا ہوا؟ اے علی اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا سینے میں ایک اڑی ہے جو ٹوٹ گئی ہے, بہت زیادہ زخم, بہت زیادہ درد دے رہی ہے. ایک مرتبہ عزیزو جملہ سنیے گا, قیامت کے جملہ ہے عزیزو. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا بہت زیادہ اذیت دے رہی ہے, بہت زیادہ اذیت دے رہی ہے. علی اکبر کا کہنا تھا امام حسین نے کہا علی اکبر میں برچی نکال دیتا ہوں. علی اکبر میں برچی نکال دیتا ہوں. امام بیٹھے آستین کو الٹا. ارے کتنا صابر امام ہے, ارے کتنا صابر امام ہے. جوان بیٹے کے سینے سے انی نکال رہا ہے. ارے جوان بیٹے کے سینے سے انی نکال رہا ہے. ایک مرتبہ آستین کو الٹنے کے بعد انی کو پکڑا, نجف کا رخ کیا, مدینے کا رخ کیا. اے بابا علی میری مدد کے لیے آؤ. اے نانا اس حسین کی مدد کے لیے آؤ. انی کو پکڑنا تھا. ارے انی کو امام حسین نے کھینچا. انی کے ساتھ
अकबर का कलेजा। अली के साथ दो जुमले मुझे नहीं, मुझे मालूम है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे दो जुमला सुनिए, क्या कैफियत हुई, दो जुमला सुन लीजिए, सिर्फ दो जुमला हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। हाँ चीजों बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अली को खींचा, अली को खींचना था, अली अकबर का कलेजा निकला। अरे बाप के सामने, बूढ़े बाप के सामने जवान बेटे ने दम तोड़ दिया। बूढ़े बाप के सामने अली अकबर के जनाजे को इमाम हुसैन देख रहे हैं, अली अकबर के जनाजे को बार बार गौर से देख रहे हैं। एक मर्तबा कमर भी झुकी हुई है, अली अकबर के जनाजे को देख रहे हैं। इमाम चाहते हैं कि अली अकबर का जनाजा उठा के खैमे पे पहुंचा दे, लेकिन जवान का लाशा है, बूढ़ा बाप है, जवान का लाशा है, बूढ़ा बाप है। अली अकबर के लाशे को इमाम हुसैन उठाना चाहते हैं। रवायत लिखती है कि इमाम जैसे ही उठाना चाहते थे, इमाम अली अकबर के ऊपर गिर पड़े। जवान बेटे का लाशा नहीं उठा है, अली अकबर का लाशा नहीं उठा है। खैमे का रुक गया, रुक करने के बाद आवाज, अरे बनु हाशिम के बच्चे, अरे आओ इस हुसैन की मदद करो, आओ इस हुसैन की मदद करो। आखिरी जुमला, हुसैन अली अकबर के जनाजे को ले आके खैमे में रखा। पता है बीवियों का क्या हाल था, बीवियों का क्या हाल था। जैसे ही खैमे में अली अकबर का जनाजा आया ना, ज़ैनब ने अपने आप को अली अकबर के ऊपर गिरा दिया। एक कोहराम बरपा हुआ, एक कोहराम हुआ। अली अकबर, हाय अली अकबर, अली अकबर की आवाज बुलंद हो रही है। अली अकबर, अली अकबर। सब बीवी तो अली अकबर के ऊपर गिरिया कर रही है, लेकिन एक बीवी नजर नहीं आ रही है। अरे हाँ, कौन बीवी? अली अकबर की माँ लैला नजर नहीं आती। हाँ, मौला मुझे ताकत दे कि मैं मसाइल सुना सकूं अजीजों। एक मर्तबा अली अकबर की माँ लैला नजर नहीं आ रही है। ज़ैनब ने कहा, ऐ पिसा, ऐ उम्मे कुलसूम, देखो लैला कहाँ है? अकबर का लाशा आया है। अरे लैला नहीं है, लैला को क्या मालूम नहीं है कि अकबर का लाशा आया है, अकबर का लाशा आया है। एक मर्तबा खैमे में पहुंची लैला। आखिरी जुमला जितना हो सके गिरिया कर लीजिएगा। एक माँ के दिल का अरमान होता है ना कि वो अपने जवान बेटे को दूल्हा बनाए, ये हर माँ की तमन्ना होती है। अरे उस माँ से पूछो, जवान बेटा है, खून में लथपथ बड़ा हुआ है, और माँ चाहती है कि अपने जवान बेटे को दूल्हा बनाए। एक मर्तबा उम्मे कुलथूम खैमे में आई। आने के बाद क्या देखती है कि रबाब कभी खैमे की इसके नाल से टकरा रही है, कभी उसके नाल से टकरा रही है। एक मर्तबा उम्मे कुलथूम ने कहा, ऐ लैला, क्या तुम्हें मालूम नहीं अकबर का जनाजा आया